الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق اللہ سناگو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا تیرا کھا کر جو دنیا میں پھر تیرا شکوا کریں یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا 11 شوال المکرم 1443 ہجری بمطابق 13 مئی سن 2022 عیسوی اتنی بڑی کائنات چھوٹی تو چھوٹی چیزاں بڑیاں تو بڑیاں چیزاں کائنات دیاں ساری دنیا سارا جہان میرے رب دی تخلیق ہے ہر شے اللہ نے بنائی ہے اور جو بھی بنائی ہے کمال دی بنائی وہ دی مثال کوئی اسی کوئی چیز بنانے ہیں مکان ہی بنانا ہوئے تو نقشہ نویس کو نقشہ بنوا کے دے ہوئے اللہ آپ ہی نقشے تیار کرنے والا ہے ہر شے دا نقشہ ماڈل انہیں آپ ہی تیار کیتا ہے کہ آسمان دا کیویں دا نقشہ ہونا چاہیے زمین دا کس طرح ہونا چاہیے پہاڑا دا کس طرح ہونا چاہیے بحر و بر خشک و تر زیر و زبر جن و بشر آفاق افلاق شرق و غرب شمال اور جنوب یعنی فرش تو لے کے عرش تک ہر شے اللہ نے بنائی ہے اور وہ نقشہ بھی آپ تیار کیا کوئی ایسی چیز کائنات دے اندر چھوٹی تو چھوٹی یا بڑی تو بڑی ایسی نہیں جہدے بارے اسی اعتراض کر سکیے کہ آ شے صحیح نہیں بنی ہر شے کنے بنائی کسے دا کوئی حصہ کسے نبی دا کسے ولی دا کسے قطب الاقطاب دا کسے ابدال دا کسے کلندر دا کسے دا حصہ نہیں اللہ نے عرشیں بنائی ہے تو جویں چاہے انج دا بنایا
کسے کو مدد نہیں منگی، کسے کو ہیلپ حاصل نہیں کی، کوئی اللہ دا سپورٹر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں۔ اللہ نے کوئی کابینہ نہیں بنائی، کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی ایوان سینٹ نہیں۔ جو کرتا ہے اپنی مرضی نہ کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے، اور وہ دی مرضی میں کسی دا دخل نہیں۔ اتنی بڑی زمین، اتنے اچھے آسمان، بغیر پلراں دے، بغیر آمدن ترونہا، بغیر کسے پلر دے، بغیر کسے تھم دے، کوئی ٹیکی نہیں، کوئی تھما تھمی نہیں۔ اللہ آندا ہے میں اپنی قدرت نال کھلاری ہر شے۔ اج تک آسمان دا لینٹر کتوں چویا ہوئے، کوئی تریڑ آئی ہوئے، کتے ریپیرنگ دی لوڑ پئی ہوئے، کسے تھان تو کوئی وہ دا چھوڑا لے گیا ہوئے، کوئی پلستر پھر گیا ہوئے، کتوں اٹ ننگی ہو گئی ہوئے، پتہ نہیں کدوں دا بنیا ہے، تے بنان والے نے کمال کر دیتی۔ زمین نو دیکھو، اس دی تخلیقی قدرت دے مظاہر اور مناظر بے شمار نے۔ سیرو فی الارض، زمین پھرو، زمین بھی کئی قسم دی، کتے ٹلوان ہے، کتے ریتلی زمین ہے، میرا جنوں کہیں دے نے، کتے چھمب نے، کتے روئی دی زمین ہے، اور کسے مقام دے ہوتے اللہ نے زمین ہموار بنائی ہے اور کتے نہ ہموار ہے۔ اور دیکھو کہ میدانی علاقے دے اندر درخت جڑے نے وہ نہ ہموار نے، سدھے نہیں، کوئی ٹہنا انجنوں نکل جاتا ہے، کوئی انجنوں، مگر پہاڑی علاقے دے اندر زمین ٹیڑھی ہے، درخت سدھے نے۔ میدانی علاقے میں زمین ہموار ہے، ٹیڑھی نہیں، مگر درخت ٹیڑھے۔ پھر کسی مقام تے اللہ نے پہاڑ ہی پہاڑ پیدا کر دیتے، اور مقصد کیا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے اے زمین میں پانی تے رکھی، اے ڈگمگاندی سی، میرے بندیاں دی زندگی خطرہ نظر آ رہا سی، میں بندیاں دی زندگی نو مطمئن کرن واسطے اے دے وچ پہاڑاں دیاں میخاں ٹھوک دتیاں۔ زمین ڈولے نہ، ڈگمگائے نہ۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا والجبال، کتے آکھے ارساہا، کتے آکھے والجبال اوتادا۔ اوتاد وطدن دی جمع ہے، یعنی کل، میخ، کلے لا دیتے نے کہ اے ڈولے نہ۔ یہ کنے لائے نے؟ کسی بزرگ نے نہیں لائے، بزرگوں برتر ذات نے لائے۔ اللہ نے ود کے کوئی بزرگ ہے؟ اگر تسی بزرگاں نہیں مندے، میں کہا تسی بزرگوں برتر نو نہیں مندے، اس بزرگوں برتر نو چھڈ کے او دے مانگتاں کولوں، او دے پیدا کردہ لوکاں کولوں جڑے اللہ دے محتاج نے، تسی انہاں کولوں منگدے ہو، پھر وہ زندہ بھی نہیں، فوت ہو گئے۔ اگر جی تواڈے واسطے فوت ہوئے نے، ساڈے واسطے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنا، ایسا مشکل کشا پکڑیا ہے جنہوں کدے موت نہیں ہو، انہیں سارے نو مار دینا،
آپ زندہ ہے، حی قیوم ہے، اور وہ دی صفت کہ مرنا تو دور دی گل ہے، کدے انہوں نیند نہیں آئی۔ اسی مسلسل نہیں جاگ سکتے، اسی تو گناہگار ہاں، ساری کی حیثیت ہے؟ کوئی بڑے تو بڑا ولی لے ہو، انہوں آخو جاگ کے بخائے۔ بالآخر جتنا بھی کوئی عظیم الشان ہے، عظیم المرتبت ہے، ان بھی سونا پے گا، مگر اللہ دی ذات لا ینام، وہ سوتا نہیں۔ وما ینبغی لا، وہ دی شان دے لائق ہی نہیں کہ وہ سمے کیویں سمے، جی وہ سو جائے تو کائنات دا نظام کون چلائے؟ وہ جاگ رہا ہے، جاگ دیا نو سوا دینا ہے، زندیاں نو مار دینا ہے۔ اللہ دی قدرت کہ ساری کائنات دا ذرے ذرے دا انہوں علم ہے، او دے علم تو، او دی قدرت تو، او دے اختیارات تو کوئی شے باہر نہیں، اور ہر شے بڑھائیے اپنی مرضی نہ بڑھائیے، جویں چاہے انہیں بنایا، تے کسی کو مدد نہیں منگی، کسی پارٹی کو، کسی بندے کو، کسی عرشی فرشی کو، کسی جن یا فرشتے کو، کسی نبی یا ولی کو، کسی چھوٹے یا بڑے کو۔ اے سورہ احقاف ہے، 26 پارٹ۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات۔ کہہ دو اے پیغمبر، وہ تسی ویندے نہیں، جنہاں نو تسی اللہ نو چھڈ کے پکار دے ہو، مشکلات دے اندر، آفات دے اندر، بلیات دے اندر، دن تے رات دے اندر، اللہ تو سوا جنہاں نو پکار دے ہو مشکل ویرے پیڑ پیچ، اللہ کہندا ارونی منو خاؤ نظر مالا خلقو من الارض، اس پوری زمین دے اندر انہاں کیڑی شے پیدا کیتی، چھوٹی تو چھوٹی یا وڈی تو وڈی، سب کچھ کنے بنایا؟ صرف۔ اگر میں کہا کہ چھوٹی جی یا گندی چھپڑی ہے یہ بھی اللہ نے بنائی، تو جوڑتے نہیں کہ کسی بزرگ بنائی؟ اسی طرح آسمان، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اللہ فرماندا ہے میں تے بتے 7 آسمان پیدا کیتے نے، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اے سورج تے چند پھر میں 2 دیوے چمکا دیتے نے۔ اللہ اکبر، روشنی کا ذخیرہ دے دیتا ہے، کدی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب بندے کا نظام دیکھو، فلانے شہر 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، 10 گھنٹے فلانے علاقے، 12 گھنٹے فلانے علاقے، اللہ آتا ہے میں ایسے گریڈ اسٹیشن پاور والے قائم کر دیتے نے، کدے لوڈ شیڈنگ ہو سکتی نہیں۔ جعل الشمس، سورج کنے بنایا؟ ایڈی دور ہو کے ساڈے سارے کام سنوار رہے ہیں۔ آج تو 3 مہینے پہلا برف باریاں سن، شدت دی سردی سی، اور اس سردی میں کی حال سی، اور ویکھ لو اوہی پاکستان، اوہی اسیاں، تے اللہ تعالیٰ نے آکھیا لگی پکھے چلاؤ، اے سی لگاؤ۔ گرمی دی شدت اور حرارت ساڈے پاکستانی شہراں دے اندر جو محکمہ موسمیات نے تازہ ترین اطلاع دیتی ہے، کسی جگہ تے 38 درجہ حرارت،
کسی جگہ تے 40، کسی جگہ تے 40 تو بھی اتنے جا رہے ہیں، اور لوگ تڑپ رہے ہیں۔ ماڑیا بندے بیچارے کی اے سی لانا، وہ بل ہی نہیں دے سکتے۔ امیران نے تو لا لے اے سی، اللہ پھر ویندہ رہتا ہے بھی ماڑے بیچارے تڑپ رہے ہیں، پھر اللہ اپنا اے سی کھول دیتا ہے جی۔ پھر اللہ ٹھنڈیاں ہواواں بھیجدا ہے، ہر ایک نو سکون آتا ہے۔ کون ہے یہ قدرت دا اے سی چلان والی ذات؟ کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ اچھا اینا کچھ بنایا ہے گنیا نہیں جاندہ، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں لم یا من الخلق، یہ ہر شے بنائیے، میں تھکیا نہیں، مینوں گلٹ نہیں پائے جی۔ اور یہودی کی کہتے ہیں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قرآن دے مفسر گزرے نے، وہ کہتے ہیں کہ یہودی ایک ملعون قوم، مغضوب قوم، معتوب قوم، مخذول قوم، مقہور قوم، ذلیل ترین قوم کی کہتے ہیں ظالم اللہ دے بارے، کہ اللہ نے زمین اسمان 6 دنوں بنائے، پھر وہ تھک پیا، ثم استراح، پھر انہیں آرام کیتا، عرش تے جا کے لمحہ پہ گیا۔ اگر اس دن ہفتہ سی، ہفتہ ہے یوم استراحت، اللہ دے آرام دا دے دے کہ 6 دن وہ مسلسل زمین بنائی، اسمان بنائے، اور اشجار و انہار پیدا کیتے، پہاڑ پیدا کیتے، کائنات ساری پیدا کیتی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اگر پھر اللہ تھک گیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین المفترین، اللہ تے بہتان بن رہے ہیں ظالم کہ اللہ تھک گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اج تک کسی کے اظہار کیتا ہوئے کہ میں کام کر کر کے تھک گیا تے ہن میں آرام کرنا ہے۔ اے آرام دی لوڑ تانوں ہے، سون دی لوڑ تانوں ہے، تھکاوٹاں تانوں ہوندیاں نے، پریشان تسی ہوندے ہو، گلٹ تانوں پہ جاندے نے، بیماری دا شکار تسی ہوندے ہو، میں نہیں، میری تے شان ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کوئی شے بنا کے اے نہیں کہ وہ دے ہتھوں وہ دے کنٹرول تو باہر ہو گئی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کہندا ہے میں او برکت والی ذات ہاں کہ ساریاں بادشاہیاں تے حکومتاں میرے ہاتھ وچ نے۔ حمد بے اوڑک پہلے رب رحمان نو ٹھیک بنایا ہے جس زمین اسمان نو، روزی ہے دیندا جیڑا، انہاں ذرا جگا دو جمعے تو بعد سون لگ رج کے انشاءاللہ، اے ٹو چھڑ دیو نا، اس طرح پھر نیند ہوندی۔ حمد بے اوڑک پہلے رب رحمان نو ٹھیک بنایا ہے جس زمین اسمان نو، روزی ہے دیندا جیڑا اور سارے جہان نو، وہ سب دائی پالن ہارا سائیں۔ اللہ بادشاہ مالک لوکو سارے جہان دا، اور جو کچھ چاہے پیدا کر کے وخام دا، لڑکیاں دے وے اللہ جنہاں نو چاہندا، تے لڑکے بھی دے وے کئیاں تائیں۔ یہ سارے کام رب ہی کرتا ہے، کسی اور دا کوئی اختیار، شاید اللہ کسی نے پرمٹ دیتا ہوئے جی،
ذرا دھیان نال جواب دیا جی، ہوش نال۔ 2 سال واسطے، 10 سال واسطے، 50 سال واسطے اللہ کسے نبی نو پرمٹ دیتا ہوئے، کسے ولی نو پرمٹ دیتا ہوئے کہ لے بھئی اے ہوا اینے سال واسطے تیرے تابع وے، پانی جڑا ہے نا اے خضر خاج اے ہن تیرے قبضے وچ۔ تسی نہیں منتے تے جاؤ راوی تے، گند پایا ہے نہ مشرکاں نے۔ کچا گوشت، کچا راشن، پکا راشن راوی دے وچ سٹیا ہے اور گوشت دا تافن اور بدبو پھیلی ہوئی ہے، بندیاں نو دینا نہیں۔ بندے دے پتر ہون تے تاں، بندیاں دی کوئی گل ہوے تے تاں ہے۔ اللہ پیاندا آتی دینا کناں ذل قربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ قریبیاں نو دے، لے میں قریبیاں نو دیا کیوں؟ یہ تو میرے شریک ہوئے، انہوں نے انجی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یتیماں نو دے، وہ چھڑو جی یتیمن کی لوڑ دین دی۔ ایک بندہ غریب نو ایڈی وڈی گال کٹ، یہ ایسے تیسے ہوندے۔ میں اپنے مشاہدے دی گل کر رہا، میرے محلے دی گل لے، بندہ وہ مر چکیا، وہ دی بیوی مینوں آ کے دس رہی کہ 2 بکرے دیسی چنگے واوا صحت مند لیا کے صدقے واسطے انہیں ذبح کیتے، ذبح کر کے کسی نے ایک بوٹی نہیں دیتی، تیجی منزل دے چھت دے اتے گوشت کھلار دیتا ہے کہ میں پرندیاں نو گوشت پانا۔ اللہ نے میرے رب نے پرندیاں نو آکھیا ہے اس مشرک دے اس صدقے والے گوشت دے قریب بھی نہیں جانا۔ ہفتہ پورا گزر گیا، کوئی پرندہ وہ دے نیڑے نہیں آ رہا۔ بالآخر انہیں بدبو پھیلائی، پورا محلہ اس تعفن تو متاثر ہو رہا ہے۔ پھر انہوں عیسائی بلا کے گوشت اکٹھا کر کے شہروں باہر دور سٹانا پیا۔ کسی بندے نے منہ چ بوٹی پی دی، کوئی یتیم کھاندا، کوئی مسکین کھاندا، او دا اجر ملدا۔ ہن ایتھے بھی لوگ ہیں، ایک ڈاکٹر دوست رستے میں مل پیا، بریک لا لی، میں کدھر جناب؟ اگر میں نہر جڑی نندی پور والی گوشت تے سٹن چلیا، میں کہ تیری گلی کسی کا دل نہیں کرتا گوشت کھان، تیرے محلے کسی کا جی نہیں کرتا، کوئی یتیم بچہ نہیں، کوئی بے سہارا عورت نہیں۔ جی ہیں تو میں کہ تیرے کو مچھیاں تے ڈڈواں دے بارے نہیں پوچھا جانا، تیرے کو کیڑے مکوڑیاں دے بارے نہیں پوچھونی، تیرے کو الا کاواں توتیاں چڑیاں دے بارے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو جدوں پھڑیا جانا ہے نا کسی غریب دے پیچھے پھڑیا جانا ہے کہ تو یہ خیال کیوں نہیں رکھے۔ یہ صدقہ نہیں، جتھے حکم ہے جو مصارف جو حقدار لوگ اللہ نے قرآن کریم دے اندر بیان کیتے ہیں انہوں نے دیو۔ شیطان نے کیسا گمراہ کیا، کتنے لوگ رزق اللہ کا برباد کر رہے ہیں، کوئی طوطے پال رہے ہیں، کوئی چڑیاں پال رہے ہیں، کوئی کتے پال رہے ہیں، کوئی بلیاں پالتا پیا ہے۔ میرا رب ساری کائنات نو کلا پالتا ہے، اکیلا، اور ہر ایک نو جانتا ہے، مرزوق نو، مربوب نو، رزق کھان والے نو کہ انہوں کیڑی کوالٹی دی روزی دینی ہے، کیویں دی دینی ہے، یہ کیڑی پسند کرتا ہے، یہ لائق روزی کیویں دی ہے تے کنی کو دینی ہے تے کیڑے ویلے دینی۔ ہر ایک دی فریاد سنتا ہے، اور ساریاں زباناں ہوگی۔ ساڈے پنجاب دا کوئی مشکل کشا اگر ہے
تو انہوں ہو سکتا 2 زباناں ہوندیاں ہون، 3 ہوندیاں ہون، چوتھی نہ ہوندی ہوئے، وہ پھر سارے دا مشکل کشا تے نہ ہوئے۔ مشکل کشا واسطے ضروری ہے کہ اس نو تمام زباناں تے عبور حاصل ہوئے۔ وہ دے واسطے یہ ضروری ہے کہ وہ گل دور رہن والے دی بھی سنے، قریب رہن والے دی بھی سنے، وہ ایسا سمیع ہونا چاہیے۔ اب ویکھو نا ساڈی سماعت ایک عمر دی حد تے اتنے جا کے ساڈا مائکرو فون خراب ہو جائے، ہے کی آکھی مائی یا بابا وہ پتر میں نہیں سمجھ آئی کی آکھی، ابا تو دماغ کھانتی رہنا ہے، دسیا تے ہے تینوں 2-4 ویری۔ میرے رب دی سماعت متاثر نہیں ہوندی، وہ ہر ویلے سندا ہے، ہر ایک دی سندا ہے، ہر تھان تے سندا ہے، دن نو سندا ہے، رات نو سندا ہے۔ اللہ دے ایک نبی بادشاہ بھی نے، سر تے تاج نبوت بھی، پر مجبور ہو گیا کہ بارش نہیں ہو رہی، تے میرے تے کسی آنکھیں نہیں لگنا کسی بدلی نے، کوئی بدلی چھوٹی تو چھوٹی بھی میرے آنکھیں نہیں لگے گی۔ اے او دیاں فرما بردار نے جن نے انہوں پیدا کیتا ہے۔ اگرچہ میرا تخت ہوا وچ اڑدا ہے، میرے پرندے تابے نے، جنات میرے فرما بردار اور زیر فرمان نے، مگر میرا حکم بدل نہیں منتے۔ جی بدل کدے متحد؟ یہ تے اللہ نے نبی نے، ایڈے شان والے بے مثال حکومت ہے، مگر مجبور نے، بارش نہیں ہو رہی، کات سالی دا موسم بن رہا ہے، آپ اپنے لشکر نو نال لیا، بے کلیاں گل نہیں بننی، اور رل کے رب کے دعا کری۔ حالانکہ نبی ایڈا شان والا ہوتا ہے، 10 لاکھ بھی امت ہوئے، وہ رل کے بھی 20 لاکھ بھی ہوئے، ایک نبی دی عظمت اور شان نو نہیں پہنچ سکتے۔ لشکر نال سپہ سالار حضرت سلیمان علیہ السلام تے جا رہے ہیں بارش منگن، لاہور نہیں جا رہے، اجمیر نہیں جا رہے، پاک پٹن نہیں جا رہے، بغداد نہیں جا رہے۔ وہ انہاں دی کی حیثیت ہے؟ یہ تو بہت ہی چھوٹیاں گدیاں نے، اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دی بڑی بھاری گدی ہے، مندے ہو؟ اللہ اکبر۔ اجے دہاٹے اپنے نہ آدھے جی تے فرشتہ آ گیا، وہی لے جبریل السلام، بے اللہ دیا نبی آ پاویں تو نبی ہیں، رسول ہیں، بادشاہ ہیں، بڑیاں تیریاں بے مثال شاندار حکومتاں نے، پر اللہ پہ کہندا ہے مینوں تیری دعا دی لوڑ ہی نہیں، میں ایک کیڑی دی دعا تیرے تو پہلے قبول کر دی۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس چونٹی دی دعا بھی نقل کی تھی۔ وہ کی دعا کر رہی ہے؟ اب کو 5 من دے چونٹیاں دا بیڑا غرق ہویا ہے، انہاں اللہ دا آستانہ چھڑ دیتا ہے، چھوٹی جی کیڑی جنی بھی عقل نہیں، وہ کدے کو منگتی پئی؟ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انہیں آسمان و لتاں چکی ہیں، آندھی عرشاں وایا اللہم انا خلق من خلقک، اسی بھی تو تیری مخلوق، لیس بنا غنن عن سقیاکا، اللہ سی تیرے محتاج، رحمت دی بارش کر دے۔ بابا میر شاہ کتنی پیاری بات کہہ گئے نے، رونی کیڑی رب رحمان اگے، کیتی عرض نہ نبی سلیمان اگے۔ تینوں نہیں عقل آؤں گی؟
ڈگریاں آیا بڑا سیاح بننا ہے. رونی کیڑی رب رحمان اگے کیتی عرض نبی سلیمان اگے. وہ کدی کھول تے رکھ قرآن اگے کو لا الہ الا اللہ. تے اللہ کی کہندا ہے وہ چوڑیاں بھی میرے کو منگدیاں نے, کیڑے مکوڑے بھی میرے کو منگدے نے, پرندے بھی میرے کو منگدے نے, چرندے تے درندے بھی میرے کو منگدے نے. اور تیری مت کیوں ماری گئی ہے, ہووے مرضی جے میرے کو آمن دی, ہووے مرضی جے میرے کو آمن دی. اور دکھے آ کے تے اپنے سناون دی. پیری جتی بھی لوڑ نہیں ہو پاون دی کو لا الہ الا اللہ. اور مینوں ملن دا لگدا کرایہ نہیں, مینوں بشک خالی جیب لے کے ٹر پو, مینوں ملن دا لگدا کرایہ نہیں. اور کتے دور محل میں پایا نہیں, تے بوئے کوئی دربان بٹھایا نہیں کو لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. واہ ربا اسی تے بڑے خوش ہاں, سانوں انج دا مشکل کشا ملیا, انج دا حاجت ربا ملیا جڑا ساڈیاں دنے بھی سندا ہے, راتی بھی سندا ہے, ہنیرے بھی سندا ہے, چاننے سندا ہے, ہر موسم میں سندا ہے, ہر تھان تے ساڈیاں فریاداں سندا ہے. اور کدے برا نہیں مناندا, مائنڈ نہیں کردا. سویرے بھی منگیا سی اور دوپہر بھی منگیا سی, تینوں شرم نہیں آتی؟ ہن پھر آ گئے, یہ گل بندہ آندا ہے ہن پھر آ گئے, ہاں یہ پھر آ گئے, بڑا لے جے تو. اللہ آندا تینوں تے میرے مجدے نہ بندیاں کولوں تو میرے والا میں کدی مینا نہیں ماراں گا, کدے تانا نہیں دیاں گا. جنی وار زیادہ آویں گا اونا زیادہ خوش ہوواں گا. خالی ہاتھے آویں چوڑی پال دیواں, اور تینوں صحت اولاد تے زر دیواں. تیری ہر مشکل حل کر دیواں کو لا الہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تواڈے رب نے آکھیا ہے لوکاں کولوں کیوں منگدے ہو, نالے تانے سندے ہو, نالے وہ متھے وٹ پاندے نے, نالے وہ برا مناندے نے, نالے تانوں لیج کہندے نے. اے بندہ بڑا کمینہ ہے, میں دے نال ہن سلام دعائی چھڑ دتی ہے. اللہ آندا تو میرے نال کنٹیکٹ کریا کر. کدے تینوں ایندہ نہیں میں بولاں گا جدے نال تیرا دل ٹوٹ جائے. میرے کول آیا کر, دن نو آیا کر, رات نو آیا کر, صبح نو آیا کر, شام نو آیا کر, ہنیرے سویرے آیا کر, راحت مصیبت چایا کر, صحت اور حلالت چایا کر, سفر حضر میں پکاریا کر. اور جیڑے ویلے تیرا دل کرے میرا بوا کھڑکا, میں اس سے ویلے جواب دیاں گا لبیک یا عبدی. میرے بندے میں حاضر. واہ ربا کیسا مشکل کشا, ایڈا پیارا. تو کیڑی دی دعا قبول کر لئی. اللہ دے نبی نو کی آکھیا گیا, لے جاؤ لشکر, تہاڈی دعا دی لوڑ تے بارش آ رہی جی, میں کیڑی دی دعا قبول کر لی. بارش آ رہی, بارشاں برسان والا کون؟ ابر رحمت چڑھان والا کون ہے؟
اتوں بجلی دی لوڈنگ، اتوں حبس. اجے بھی سمجھ نہیں آئی کہ انہاں بزرگاں چوں کسے نو ہمت نہیں پئی تھوڑی جی ہوا ہی چلا دے. ہے طاقت؟ پتہ نہیں پھر مشکل کشائی کی کر دے. بابا جی سمسام کڈی پیاری گل کر گئے نے، اللہ غری کے رحمت کرے. بے وقوفا کون سندائی دہائیاں تیریاں، اور رب بن کیڑا کرے مشکل کشائیاں تیریاں. اور مشکل کشا جس نو کہے او آپ مشکل وچ پیا. حضرت علی. اور مشکل کشا تو جس نو کہے او آپ مشکل وچ پیا. اور جس دیاں نواتیاں وچ کربلا دے گھیریاں. اللہ اکبر. اور میرے رب تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. اور مشکل کشا تے حاجت روا دی ایک تھوڑی جی تعریف سن لو. مشکل کشا انہوں کہتے ہیں جڑا آپ کدی بھی کسے ویلے بھی کسے مشکل دا شکار نہ ہو. جی جے وہ آپ کسے مشکل پھنس جاندہ ہے پھر وہ مشکل کشا کے. جڑا آپ حاجت مند ہوئے وہ حاجت روا کس طرح. اللہ نو آج تک کوئی مشکل آئی؟ یہ نہ دے بھی جگہ کر رہی ہیں. اللہ کہ فرشتے کو جا کے روح کھول ماری چھاڑ چوتھے اسمان تے، کوئی آدھا 7ویں اسمان تے پڑ گیا عزرائیل. وہ جمیل ہے وہ تھیلا روح والا کھو لیا، 1.25 لاکھ روح مدا دیتے اتھوں ہی. وہ واپس آ گئے. وہ فرشتہ جڑا نا وہ روتا ہے اللہ کو گیا بھی حالت تیرے آڈر والی گیا سا میرے نال کیا واردات ہو گئی. اتنے ایک بندہ بڑی پاور والا مینوں پی گیا، اس تھلیوں ڈاری ماری اس آ میرا پیچھا کیتا ہے، مینوں 7ویں آسمان تے آ قابو کر لیا، تھیلا کھو لیا، مینوں چنڈ ماری، میری ایک اکھ ضائع ہو گئی. اللہ نے پھر ہاتھ ماریا، جا تیری اکھ ٹھیک ہو گئی یا اللہ پھر وہ کی کرنے. تو چپ کر رہو، اس گل نہ چھیڑ. جی میں اتنے مداخلت کرتا نا وہ بڑی پاور والی ہستی ہے، اور تینوں اتنے اپنی دعائی دینی پینی سی، مینوں انہوں اپنی خدائی دینی پینی سی. لعنت اللہ دی ذات تے افطرا. خدا دی قدرت نو داغدار کرنا چاہتا ہے ظالم گندے عقیدے والا کہ اللہ بے بس سے اللہ مجبور ہو گیا. ارے ساڈا عبد القادر قادر قدرت رکھنے والا، اور جیڑا عبد القادر ہے، عبد دمانہ کی عربی لغت دے ماہر علامہ راغب اصفہانی، اصفہان شہر ایران کا بہت بڑے ماہر لغت نے. انہوں نے عبد دی تعریف کی تھی. العبد من لا یملک شیئا. عبد انہوں کہندے نے جڑا کسے شے دا اختیار نہ رکھدا ہو، وہ ہوندا ہے عبد. اللہ کے رسول کی فرما رہے ہیں قل انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول. کہنا جے تے کہو مینوں کہ میں اللہ دا، میں محمد اللہ دا بندہ ہاں، میں او دا رسول ہاں. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. مینوں اینا نہ چکیا جے جویں عیسائیاں نے عیسی ابن مریم نو چکیا، غلب کیتا، زیادتی کیتی، افراط و تفریط دا مظاہرہ کیتا، اور اے کہہ بیٹھے کہ اے اللہ دا بیٹا ہے.
میرے نال یہ سلوک نہ کرے جے، یہ امت دے والی کہہ رہے۔ میں کون ہاں؟ اللہ دا بندہ۔ ایک عربی آیا اجے انہیں سونے نو ویکھیا نہیں سی، ایمان لے کلمہ پڑھ لیا تو ماں پیاں نے عرب دے اندر آپ دی عظمت دی، متاثر بہت زیادہ ہے، آپ دے سامنے آیا مرعوب ہو گیا اور لرز رہا ہے، گردن جھکائی ہوئی ہے کہ میں اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں پہنچا ہوں جس کا سینہ علم نشرح ہے، جس کی آنکھیں مازاد البصر سے تعبیر ہوتی ہے۔ میں اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کے سر پر اللہ نے یاسین کی پگ سجائی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی بلندیوں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، سر جھکایا ہوا ہے، اور سرور کونین خواجہ بدر و حنین امام القبلتین جد الحسن والحسین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اودہ منظر ویکھیا، لرزاں ترساں، فرمایا سر سیدھا کرو، گھبراتے کیوں ہو، کیوں پریشان ہو؟ میں کوئی آدم خور بادشاہ تو نہیں، لست بمالک، میں کوئی آدم خور بادشاہ نہیں، ادبل امراتم من قریش تاکل القدیدہ، میں تو عرب کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھا کر گزارا کرتی۔ اللہ اکبر۔ عربی سیدھا کھڑا ہو گیا اور میرے مصطفیٰ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں جی میں کہ باغ تے بہار آئی ہے، پھل مہک دے نے تے مالی ویکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اختیارات سارے دے سارے میرے رب دے ہاتھ وچ نے، جیڑا مختار کل ہوئے اور روندا نہیں۔ گل سمجھے؟ روندا کون ہے؟ جیڑا بے بس ہوئے، اور رون ادوں ہوندا ہے جدوں بندے دا کوئی پاسا نہیں ہوندا، کوئی چارہ نہیں چلدا، مجبور ہو جاندا ہے حالات دے ہتھوں، جبر دے ہتھوں، پھر اودیاں اکھاں آنسو بہاندیاں نے۔ تے جی میرے مصطفیٰ ہو رہے ہیں جی، کدوں ہو رہے ہیں؟ ایک کو بیٹا ہے، دو بیٹے کے فوت ہو چکے ہیں، قاسم اور عبداللہ، تیسرا بیٹا جو مدینے فوت ہو رہا ہے ابراہیم نام ہے علیہ السلام، وہ فوت ہو گئے نے۔ اطلاع ملی، آپ تشریف لے آئے، بیٹے نو اپنے ہتھاں جو اٹھایا، گود وچ پایا ہوا ہے، اکھاں برس رہیاں نے، آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں ہویاں نے، اور زبان مبارک تو، زبان رسالت تو، زبان نبوت تو، وما ینطق عن الہوا والی زبان تو بول کے کی کہہ رہے نے۔ اللہ اکبر۔ فرما دے ان العین تدمع والقلب یحزن، میری آنکھاں رو رہیاں نے، آنسو بہا رہیاں نے، میرا دل غمگین ہے، لیکن اے ابراہیم ایتھے میری پیش نہیں جاتی۔ وہ ڈاڈا ہے، وہ کون ہے؟ ڈاڈا۔ یہ دے نا پتر اللہ دیتا ہے، نہ ہی رکھ دیو پیران دیتا، وہی مر گیا جی اللہ دا حکم، ہن کیوں آنا اللہ دا حکم؟ جن نے دیتا ہے پھر آخ وہ نہیں ماریا ہے، تو وہ دے 302 دا خراب پرچا، اللہ دی ڈیوٹی مارن دی ہے صرف، پتر تیاں کوئی ہور دیندا ہے تے ماردا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ صحیح کرو۔ کتے فرمایا نا بابا ابراہیم خادم رحمت اللہ علیہ،
کتے پتر نیرے اتاندائی کتے تیاں دتی جاندائی کتے رڑویں بارش پاندائی سب نبی ولی لاچار نیک دن مر جائیں گی جے دیوے تے دیندائی اللہ نہیں جے دیوے تے دیندائی جے دیوے تے دیندائی اللہ نہیں تو او دے تے رکھ تسلانی ماری مشرک دے سر کھلانی اللہ اکبر اور موت بھی او کلدہ ہے او دا اعلان ہے تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا جدوں موت آوے تقدیراں دی جدوں موت آوے تقدیراں دی اوتھے لت نہیں اڑدی پیراں دی نہ زوراں وراں امیراں دی او دی ذات بڑی جبار نیک دن مر جائیں گی جدوں موت خداوند کلدانی او وقت کدی نہ ٹردانی او وقت کدی نہ او وقت کدی نہ آیا سی نا موسیٰ علیہ السلام کو ملک الموت میں کہا کی لینا ہے تو مارنا ہے تو جان کھچ کے چنڈ ماری اپنی گل نہیں کرتا حدیث کی بات وہ دی ایک اکھ ضائع ہو گئی موسیٰ جیسا جوان چنڈ ماری فرشتے دی اکھ ضائع ہو گئی وہ اللہ کو گیا اللہ نے کی ہوئی ویدہ تے پہ کی ہویا میرے نام اویل ہے ایک اکھوں کانا ہو گیا ایک کانیاں کرنا والا کون اللہ سجاکھا کرنا والا کون اے سارے پنجاب اور کشمیر اور گلگت اور بلتستان دا ایک کانا حکمران ہوا ہے کانا پتہ جی ماں راجہ ایک تو در راجہ راجہ ہوتا ہے ایک ریاست دا حاکم ایک ہوتا ہے کئی ریاستہ وہ انڈر چندیاں وہ متحت ہوں انہوں ماں راجہ کیا جاتا ماں رانی وہ بیوی ٹھیک ہے اسی ماں راجہ رنجیت سنگھ پر اکھوں کانا تیری کو اکھ سلکھنی جی تیری ایکو اکھ سلکھنی جیڑی ٹیپاں ٹائے نیو نیو کرن سلاماں دو اکھیاں والے یہ میرے رب دی مرضی پاویں چاہے تے کانیاں نو گھبران بنا دے اللہ وقت ضمناً گل یاد آ گئی یہ جدو مریا نا جی تو نہیں پتہ ہے اس گل دا یہ جدو مریا اس وقت وہ دیاں 17 بیویاں سن جیڑیاں کم عمر سن کم از کم زیادہ تو زیادہ تھوڑی عمر والیاں وہ 14-15 سال دیا سن اور انہاں دا ایک رواج ہے ہندوانہ اور سکھی دا بھی رواج ہے کہ جس وقت شوہر مر جائے بی بی چتا وچ نال ہی سڑ جائے انہوں کہندے نے ستی پتہ ہے ستی یہ ستی دی رسم ہندو مذہب دے اندر یہ 17 دیاں 17 بیچاریاں نو وہ جتھے چتا سی نا وہ بڑے اچا تھڑا سی کئی سیڑھیاں چڑھ کے جانا پیندا سی اوتھے انہوں جا کے انہوں جلانا سی وہ چتا یہ بیچاریاں 17 دیاں 17 ٹر پئیاں اور راہ وچ نہ اپنے زیور لا کے انگوٹھیاں کانٹے چوڑیاں گجرے لا کے لوکاں دے حتیٰ کہ انہوں نے پیروں جتیاں لا کے بھی غریباں نہیں بن دیتی اور چتا دے 4 چفیرے انہوں نے بٹھا دیتا گیا اور لکڑیاں جوڑ کے اگ لا دیتی گئی ہے
اور وہ بیچاریاں چیخ رہی نے اس چتا دی جلائی ہوئی اگ جڑی زیادہ تو زیادہ 7-8 فٹ اونچی جا رہی ہوئے گی، وہ بالکل قریب بیٹھیاں نے. یہ کتنا ظالمانہ نظام ہے. ظالم اسلام نو کیا جاندہ؟ اسلام تے نظام رحمت ہے. اسلام نظام رحمت ہے. انقلاب رحمت دے بانی جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہودیاں دا کیس آیا ہے نا قتل دا، آپ کو یہودیاں خود فائل اللہ دے رسول نے دیتی، تسی فیصلہ کرو. آپ نے ریسرچ کی تھی، تحقیق کی تھی، تشخیص فرمائی، تفتیش کی تھی، اور اس تو بعد قاتل ثابت ہو گیا کہ انہیں قتل کیتا ہے. اللہ کے رسول ایک کھلے میدان دے اندر لے کے آئے اور جلاد بھی بلا لیا، تلوار بھی آ گئی. اشارہ دے منتظر جلاد کہ اللہ کے رسول اشارہ کر اور اس دی قاتل دی گردن اڑائی جائے. اس وقت قاتل دی ایک معصوم بچی سرکار مدینہ کو روندی ہوئی آئی اور آپ نو لپٹ کے فریاداں کر رہی ہے کہ میرے باپ دی زندگی عطا کیتی جائے، انہوں معاف کر دیتا جائے. میرے مصطفیٰ نے منظر ویکھیا ہے، اکھاں برس رہی ہیں، روئی جا رہے، اور پھر اشارہ کیتا جلاد دی طرف کہ گردن اڑا دو. اور میں کیا کرنا، اے جڑی انگلی ہے اے محمد الرسول اللہ دی ہے جو انصاف واسطے اٹھ رہی ہے، جڑیاں اکھاں برس رہیاں نے وہ محمد ابن عبداللہ دیاں. اللہ اکبر. اسلام نظام رحمت ہے. ایک زانیہ عورت اعتراف کیتا ہے، حضور نے فرمایا لے جاؤ فلاں وادی دے اندر گھیر کے سنسار کر. ایک دفعہ صحابہ دے گھیرے وچوں نکل گئی، بڑی مشکل نال دوڑ کے اس نے دوبارہ گھیریا اور سنسار کیتا. واقعہ آ کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیتا ہے. فرمایا آپ نے دکھ نال فرمایا اور جے نس گئی سی تو نس جان دینا سی. حد بھی قائم ہو جاندی، جان بھی بچ جاتی. ویکھو رسول رحمت دا انداز رحمت. ایک آدمی آپ دے کول آیا، یا رسول اللہ میرے کو حد کراس ہو گئی، حد توڑ بیٹھا، ظلم کر بیٹھا اپنی جان تے، اقم علیہ حدہ، میرے تے حد قائم کرو. آپ نے منہ اس طرح پھیر لیا، وہ پھر ادھر آیا، یا رسول اللہ میرے تے حد قائم کرو. میرے نبی رحمت نے چہرہ پھر ادھر پھیر لیا بھی کسی طریقے نالے بچ جائے، یہ توبہ نالی کام چل جائے. ایڈا پیارا دین. تیسری بار جدوں اس نے اقرار کیتا پھر تفصیل نہ پوچھا، واقعی یہ عمل ایسا ہویا ہے، انج کیتا ہے؟ ہاں جی کیتا ہے. پھر آپ نے حد قائم کر دی. اللہ. اور ایک الفاظ نے اس زانی شخص نے بارگاہ رسالت دے اندر انہاں لفظاں نال آ کے التجا کیتی، طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول مینوں پاک کرو، مینوں پاک کرو. یہ ہے نظام رحمت. متعون کیتا جاندہ اسلام نو کہ اسلام وچ ہاتھ کٹے جاندے نے، گردناں اڑائیاں جاندیاں نے. یہ ظالمانہ نظام ہے، ظالمانہ نہیں، یہ معاشرے دی تطہیر واسطے، لوگاں مجرماں دی عبرت واسطے اسلام نے سزاواں مقرر کیتیاں. کی سمجھ دے ہو یہ سارا ملک ہی چوراں دا ہے؟ اللہ اکبر. مال غنیمت چوں ایک بندے نے چادر چرائی سی. اللہ دے رسول اس تو پہلے اعلان کیتا ہے جدے کول جو شے بھی ہوئے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، وہ دی قیمت کم ہے یا وہ بیش قیمت ہے، وہ جمع کرائی جائے. مگر ایک شخص نے ایک چادر نہیں جمع کرائی مال غنیمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
بعد ضمیر ملامت کیتا، وہ لے کے آیا، آپ نے فرمایا ہوں میں قبول نہیں کرنی، جدو میں اعلان کیتا سی ادو تو لے کیوں نہیں آیا؟ ہوں لے جاؤ، یہ قیامت دے دن دا مسئلہ ہے، یہ جھگڑے اتنے مکن گئے۔ ایک چادر دی خیانت بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور اتنے کروڑاں ارباں دیاں جناب غبن، کرپشن، بے ایمانیاں، خیانتاں، کچہری کیا ہے؟ انسانیت دی تذلیل اور انسانیت دی سودے بازی کیتی جاندی ہے، انصاف کوئی نہیں۔ باہر کی لکھا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم کرتا ہے عدل کرن دا تے احسان کرن دا۔ روز افسر جاندے نے اتوں گزر کے، روز جاندے نے، جج بھی، مجسٹریٹ بھی، ڈی سی بھی، اے سی بھی، کمشنر بھی، ڈپٹی کمشنر بھی، سارے جاندے نے، پڑھتے نے۔ اللہ دا حکم ہے کہ انصاف کرو، اللہ دا حکم ہے احسان کرو، پر اسا نہیں کرنا، اسا نہیں کرنا۔ وقت قلیل ضمن ایک واقعہ چھوٹا جہا پیش کرنا چاہنا۔ ہندوستان دا ایک شہر ہے کاندھلا، اتنے ہندوؤں اور مسلمانوں دا ایک جھگڑا شروع ہو گیا جگہ تے۔ مسلمان کہتے ہیں یہ جگہ مسجد دی، ہندو دا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جگہ ساڈی ہے، یہ مندر دی جگہ۔ انگریز جج وہ سامنے کیس گیا، قریب ہے کہ قتل و غارت ہو جائے، خون ریزی ہو جائے، فساد برپا ہو جائے، کئی جانا تلف ہونے دا خطرہ ہے۔ بالآخر وہ ہندو جڑا مدعی سی نا کیس دا، انہیں جج نے کہا جج صاحب میری بات سنیں، ان مسلمانوں کے ایک بہت درویش عالم دین ہیں، کاندھلا کے رہنے والے ہیں، ان کا نام محمد یحییٰ ہے، اگر وہ عدالت میں آ کر آپ کے سامنے گواہی دے دیں کہ وہ جگہ مسجد کی ہے، ہم اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے، اسی جگہ چھڑ دیں۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے رابطہ کیتا، انہوں نے کہا جناب گالے میں جیڑا اسلام دا دشمن ہے یا مسلمانہ دا دشمن ہے وہ انگریز ہے، میں ایک قسم کھادی ہے میں ساری زندگی انگریز دا منہ نہیں ویکھنا، اس واسطے میں نہیں جا سکتا۔ انگریز جج تک ایک بات پہنچی، انہوں نے کہا مولانا نو کہو وہ عدالت تشریف لیاؤ، میرے وال منہ نہ کرن، میرے وال کنڈ کر کے کھلو جا، منہ دوجے پاسے کر لین پر گواہی دے دے، اگرچہ عدالت وال پشت کرنا توہین عدالت، مگر میں نہیں یہ توہین سمجھاں گا، حضرت نو آکھو تشریف لیاؤ، نہ میرا منہ ویکھ، میرے وال کنڈ کر کے کھلو کے گواہی دے جان جو دینی۔ چنانچہ مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ عدالت چاہے اور انہوں نے پشت کر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی گواہی قلم بند کروائی کہ جناب یہ جگہ مسلمانہ دی نہیں، یہ ہندوؤں دی جگہ ہے۔ آپ بات تشریف لائے، مسلمان کوس رہے نے، تانے دے رہے نے، بولیاں بول رہے نے، انہیں ساڈا لک توڑ دیتا اس مولوی نے، اس مولوی نے گواہی دے کے بیڑا غرق کر دیتا سارے کیس دا۔ انگریز جج دا تجزیہ جو اس نے لکھیا کہ آج مسلمان اپنا مقدمہ ہار گئے مگر اسلام اپنا مقدمہ جیت گیا۔ رات گزری، سرگی دا ٹائم ہے، پو پھٹتی پئی ہے، دروازہ کھڑکیا، مولانا یحییٰ صاحب انہوں نے کنڈا کھولیا، دیکھیا او ہوئی مدعی ہندو اور وہ دی برادری دے کنے لوگ کھڑے نے۔ ہاں جی کی کام ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی کھڑے کیویں راگ لگائیے؟
اسی اس نتیجے تے پہنچے ہاں جس نبی دے جس آقا دے غلام اتنے منصف مزاج نے، انہاں دا آقا کنا انصاف بڑا ہو گیا۔ لہذا اسا فیصلہ کیتا ہے سانو کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کر۔ مولانا یحییٰ صاحب کہنے لگے میرے دل چ بھی بڑے خیال آئے سن جب میں عدالت وچ پہنچیا سا۔ ایک پاسے زمین مینوں اپنی طرف بلا رہی سی اور دوسرے پاسے مینوں میرا دین بلا رہا سی۔ میں سوچیا زمین نو چھوڑو، دین نو داغدار نہ کیتا جائے۔ ہندو کہنے لگا جناب اسی بھی مسلمان، وہ زمین تے میری سی، وہ زمین بھی تہاڈی، اسی بھی تہاڈے۔ مولانا یحییٰ صاحب کہنے لگے الحمدللہ میں انصاف دے بات کیتی ہے، اللہ نے میرے زمین بھی دیتی، میرا دین بھی بچا۔ وہ کتنے خاندان ہندو اے مسلمان تیرا کردار ویکھ کے دائرہ اسلام میں چاہے، اللہ کردار ہو تو ایسا۔ ساڑی سیرت اگر صحیح نہیں ہوئے گی تو صورت چاہے کنی اسی درویشی والی بنا لیے، جبہ پا لیا ہے، داڑھی رکھ لئیے، ہاتھ تسبیح پھڑ لئیے، جو بیا رنگ دا پا لے جبہ، بس ہی پکے ولی اللہ بڑھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تقوی کتھے، تیرے لباس سے تقوی نہیں اور تیرے چال چلن تقوی نہیں، التقوی ہاں ہونا، دل والے اشارہ کر کے فرمایا تقوی ایتھے دل وچ۔ تو تقوی دا معنی ڈر، ڈر کدا ہے؟ کسی اور دا نہ ہو، یہی توحید ہے۔ جدوں پیدا انہیں کیتا ہے ڈرنا بھی انہیں کولوں، ایا فرحبون ایا فتقون واخشونی لا تخشوہم، انہاں کولوں نہ ڈرو، اللہ کہتا ہے میرے کولوں ڈرو، میرے کولوں۔ امریکہ کولوں نہ ڈرو، فرانس کولوں، روس کولوں، چین کولوں، جاپان کولوں نہیں، رب الرحمن کولوں ڈرو جو سارے جہان دا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے اور میری صحت واسطے بھی دعا کرو، اور انشاءاللہ میں روبہ صحت ہو رہا ہوں، صحت دی طرف سفر جاری، تواڈیاں دعاواں تعاقب کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اجے بیسری دے کچھ سوراخ صحیح ہونے والے نے جی، تے تواڈیاں دعاواں دا لگا نا چونکا آباد تے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کون جی؟ عبدالسلام لکھے جی۔ خطبہ تو پیشتر میں ایک بہت ہی افسوسناک خبر سنا رہا ہوں۔ ساری جماعت دے نمونہ السلف بلکہ بقیت السلف بڑے حلیم المزاج، منکسر المزاج، با کردار ولی اللہ، میرا تے انہاں دا ایک دور جامعہ اسلامیہ اکٹھا گزریا ہے، تعلیم و تعلم دا اس سلسلے اسی ساڑھے شب و روز اکٹھے گزرے نے۔ میں قریب ترین ہو کے اس درویش نو دیکھا ہے کہ انتہائی کم گو، انتہائی عاجزی کی طبیعت والے اور مہذب گفتگو، اور شیخ الحدیث بھی شیخ التفسیر بھی، کوٹ پوانی داس دے اندر ساری زندگی دین متین دی تعلیم تدریس اور خدمت دے اندر گزار دیتی ہے۔ میری مراد ساری جماعت دے انمول ہیرے، وہ قیمتی سرمایہ جس تو اسی محروم ہو گئے ہیں اور دل زخمی ہیں، جذبات مجروح نے، ایسی مفارقت تو ایسی جدائی تو دل رو رہا ہے، اور اللہ دی بارگاہ میں دعا گو ہاں کہ میرے مخلص ساتھی با عمل
ولی اللہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالسلام صاحب کوٹ پوانی داس والے رضائے الہی نال انتقال فرما گئے نے. اللہ انہوں نے غریق رحمت فرمائے. موت العالم موت العالم. ایک بندہ مردا ہے تو ایک گھر اجڑتا ہے. ایک بندہ فوت ہوتا ہے پورا محلہ اجڑ جاتا ہے. ایک بندہ پورے شہر دی زینت ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور مولانا عبدالسلام رحمت اللہ علیہ ساری جماعت دے سرخیل سن, انمول ہیرے سن. یہ نقصان ایسا ہے جی تلافی ناممکن. جنازہ بھی بہت زیادہ سی. اور میں تو کہاں گا کہ آہ گل چینے اجل, آہ گل چینے اجل, کیا تجھ سے نادانی ہوئی. پھول وہ توڑا, پھول وہ توڑا کہ گلشن بھر میں ویرانی ہوئی. ایک عالم دین دی موت جہان دی موت ہے. کی سمجھتے ہو علماء میں پیدا ہو جاندے. اور دنیا اتے وریاں بدی جمدے رہن نکمے تاں ایک بھاگاں والی مائی کم دا پتر جمے. کچرا تے بڑا ہے جی. پیدائش بڑی ہو رہی ہے, پیدائش افزائش بہت زیادہ ہے, مگر کم دے لوگ گھٹ پیدا ہوندے نے. ایسے نادر شخصیات, ابکری شخصیات روز روز نہیں ہوندیاں. اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے. اللہم نور قبرہا بنور الایمان, اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ انہوں نے جنت الفردوس عطا فرمائے. اور انہوں نے لواحقین, اہل خانہ, متعلقین اور پسماندگان نو اس صدمہ جہاں فرساد اندر صبر جمیل دی توفیق ارزانی کر. اللہ سارے چھوٹے بڑے سب گناہ بخش دے. اللہ سارے حالات رحم فرما. اے مولا کریم, جتنے بھی پریشان حال مسلمان نے اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما دی. مولا کریم بے اولاداں نوں نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ بے روزگاراں نوں باعزت روزگار نصیب فرما. اللہ ساڈیاں روزیاں میں برکتاں نازل فرما. اللہ ساڈیاں تنگ دستیاں نوں خوشحالیاں میں بدل دے. اللہ جو بے گھر نے, کرایہ دار نے, مولا کریم ایڈی وڈی تیری زمین ہے, اللہ انہوں نے اپنے اس آسمان دی چھت تھلے اس زمین دے اتے اپنا ایک گھر عطا فرما دے. مولا کریم ساڈے تمام مصائب و آلام تو سانو نجات عطا فرما. اللہ سانو قرضیاں تو جلدی نجات عطا کر. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ہاں جی, ساڈے میرے مخلص بھائی پیکر اخلاص جناب حاجی محمد سعید صاحب آف مدو خلیل کچھ ٹھنگرے شنگرے رہندے نے, بیمار رہندے نے. میری دعا ہے اللہ انہوں بھی تے مینوں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ سارے بیماراں نوں صحت عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین.